پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے رات 12 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 40 سال کے اندر تیل کے سٹاکس ہیں وہ اتنے کم نہیں ہوئے جو اب اس وقت رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جناب ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے 5 اگست سے۔ ایران امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر اب نئے بمبار بھی جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے حمایت یافتہ حوثی ہیں ان کو ایک وارننگ جاری کی ہے، بڑی سخت وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر حوثیوں نے سعودی عرب کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی دھمکی پر عمل کیا تو امریکہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویلاگ میں جناب بھارت کے اندر نریندر مودی کے استعفے کو لے کے جو مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اندر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کی تفصیلات ابھی آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف جناب ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے 5 اگست سے، اور اب یہ تحریک کیا کرنے جا رہی ہے اور اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایران امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے اندر اب نئے بمبار بھی جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ ایک فوٹیج بھی بلکہ آپ کو دکھانی ہے، ڈرون جو ہے وہ ٹرکوں کو کس طرح آ کے اڑاتا ہے، یہ فوٹیج بھی ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی، اور اس کے بعد آج سے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بند کرنے کا جناب اعلان کر دیا گیا ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو جو روزانہ کے حساب سے اوگرا نے یا حکومت کی جانب سے اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو روزانہ کے حوالے سے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا، تو اسی سلسلے میں اب اوگرا نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 93 پیسے اپروکسیمیٹلی 5 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے، اور اب پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 320 روپے 73 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب اس کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو روزانہ کے حساب سے جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں اس کی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے رات 12 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کے معاملے میں حکومت اور آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ جنرل سیکرٹری آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نعمان بٹ کا کہنا ہے کہ وزیر پیٹرولیم اور پمپس مالکان کے درمیان مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے نئے نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ادھر پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہڑتال شروع ہو رہی ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز نے ہڑتال سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت کو 1 ہفتے کا وقت دینے کا البتہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ 2 مختلف دھڑوں کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیلرز اس وقت بڑھ گئے ہیں صوبوں کے لحاظ سے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اس معاملے میں ہڑتال کرنے لگے ہیں، جبکہ بلوچستان اور سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی حکومت کو جو ہے وہ 1 ہفتے کا ٹائم مزید ابھی دیا جائے۔ دوسری جانب پیٹرولیم ڈویژن ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ حکومت شفافیت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کر رہی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی جائز تجاویز سننے کے لیے وزارت کے دروازے کھلے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر پیٹرولیم نے پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو تسلی سے سنا۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں میں میں نہ مانوں کی پالیسی اپنا رہے ہیں، انہوں نے بغیر کسی منطق کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپ اونرز خود ہی اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے، وزیر پیٹرولیم ڈیلرز کے منافع پر غور کرنے کی بھی یقین دہانی کروا چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آج دیکھنا ہوگا، موسٹ پرابلی آپ اگر آج پیٹرول بھرانے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ بہتر ایک آئیڈیا جو ہے وہ دے سکیں گے کہ کیا واقعی آپ کو پیٹرول پمپس جو ہے اس کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور ظاہری بات ہے عوام کو اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر پیٹرول پمپس مالکان جو ہے اس کو کتنی دیر تک جو ہے وہ آگے چلا سکتے ہیں، یہ بھی ایک سب سے بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد فور اور اگینسٹ کے معاملات ہیں۔ ایک اس میں یہ جو روزانہ کے حساب سے جو پیٹرول کی پرائسز کا تعین ہوتا ہے، اس سے ظاہری بات ہے ہورڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکریج ہوتی ہے۔ اب یہ کئی پیٹرول پمپس مالکان جو ہے یہ ہورڈنگ کر کے پیسہ بہت بناتے ہیں، جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 30 روپے 25 روپے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ان کی جو ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو روزانہ کے حساب سے پرائسز جب کیلکولیٹ ہوتی ہیں تو ان کے لیے وہ ہورڈنگ کرنا والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ جناب ہورڈنگ کس طرح کی جائے۔ سو یہ بھی ایک پرابلمٹک ایریا ہے۔
سو لیٹس سی اب آگے یہ کس طرح معاملہ چلتا ہے. لیکن دوسری جانب انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ بھی جناب اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ ایران امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہو گئے ہیں. اب قیمتیں جو ہے دوبارہ $90 فی بیرل سے بھی اوپر جا چکی ہیں. بین الاقوامی منڈی میں برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 2% اضافے کے بعد $91 فی بیرل تک پہنچ گئی, جبکہ امریکی خام تیل میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تیل کی قیمتوں میں حالیہ تیزی کی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ فوجی حملے ہیں, جس کے دوران آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں, جبکہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آبِ ہرمز کے بعد اب دوسری آبی گزرگاہوں بحر احمر اور باب المندب کی بندش کے خطرات بھی مضبوط ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں خام تیل اور پیٹرولیم ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے کم ہو کر تقریباً 4.5 دہائیوں کی کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں, جس پر توانائی کے ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا. 40 سال کے اندر جو تیل کے سٹاکس ہیں وہ اتنے کم نہیں ہوئے جو اب اس وقت رپورٹ کیے جا رہے ہیں. بینک آف امریکہ کی جانب سے جو نمبر سامنے آئے ہیں اس میں امریکہ کے پاس اس وقت خام تیل کی صرف 43 دن کی اب سپلائی جو ہے وہ موجود ہے. یہ سطح جولائی 1983 کے بعد سب سے کم سمجھی جا رہی ہے, اور اسے امریکی توانائی سلامتی کے لیے ایک اہم اشارہ قرار دیا جا رہا ہے. امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 10 جولائی تک امریکہ کے کمرشل خام تیل کے ذخائر تقریباً 409.7 ملین بیرل ریکارڈ کیے گئے, جو گزشتہ 5 سال کی اوسط سے تقریباً 6% کم ہے. اسی طرح امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو بھی مسلسل ان میں کمی دیکھی جا رہی ہے. 18 جولائی تک یہ ذخائر گھٹ کر 316.5 ملین بیرل جو ہے وہ رہ گئے, جو اپریل 1983 کے بعد سب سے کم سطح جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایران نے یہ اندیا دیا ہے کہ جب تک امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اس وقت تک آبِ ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. فارس نیوز ایجنسی نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ آبِ ہرمز کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں جو ہے وہ بند نہیں کرتا. اس کے علاوہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی ایران has been given every opportunity to negotiate to show that they're reasonable on Strait of Hormuz, but if they're going to target commercial shipping then we are going to hit them, as the president has said, 10 times harder. انہوں نے کہا کہ جناب ایران کو ہم نے کافی موقع دیے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ طے کرے, لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ہم ان کو پہلے سے بھی 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اب ان کے اوپر حملے کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 2 آئل ٹینکرز جو سعودی عرب کے جانب سے آ رہے تھے, سعودی تیل لے کے جو ہے وہ آ رہے تھے, انہوں نے بحر احمر کے اندر جو ہے وہ ایک یو ٹرن لیا, اور وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ آگے حالات جو ہے وہ باب المندب کے حوالے سے کافی حد تک کشیدہ بتائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں یہ یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے حمایت یافتہ حوثی ہیں ان کو ایک وارننگ جاری کی ہے, بڑی سخت وارننگ جاری کی ہے. انہوں نے کہا اگر حوثیوں نے سعودی عرب کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی دھمکی پر عمل کیا تو امریکہ فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر حوثیوں نے بحر احمر میں جہاز رانیہ یا سعودی بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو امریکہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اس کا بندوبست کریں گے. ہم پہلے بھی حوثیوں کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ان سے کافی عرصے سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. صدر ٹرمپ نے حالیہ ایران جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حتیٰ کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کے دوران بھی حوثیوں نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ٹرمپ نے بحر احمر میں ممکنہ رکاوٹوں سے متعلق خدشات کو کم اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال حوثیوں نے سمندری راستوں کو فی الحال بند نہیں کیا اور امریکہ کو اس حوالے سے کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں 2025 میں حوثیوں کے خلاف ہونے والی امریکی فضائی کارروائی کا بھی ذکر کیا جو تقریباً 2 ماہ تک جاری رہی. اس مہم کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی اور اس کے بعد حوثیوں کی سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی تھی. تو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ایک وارننگ بھی جاری کر دی کہ اگر ہوا تو اس کو سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا. دوسری جانب امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں اور دفاعی نظاموں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے. پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فورسز نے کویت کے احمد الجابر ایئر بیس پر نصب ابتدائی انتباہی ریڈار, میزائل دفاعی ریڈار سسٹم, FPS 117 ریڈار, پیٹریوٹ دفاعی نظام اور فضائی دفاع کے سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو تباہ کر دیا. اگین دس از اے کلیم, اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کیا جا سکتا, یہ پاسداران انقلاب کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد خطے میں ریڈار کوریج کو ختم کرنا تھا تاکہ آئندہ میزائل اور ڈرون حملوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے. دوسری جانب ایرانی فوج نے کامیکاز ڈرونز کے ذریعے کویت میں امریکی فوج کی 3 اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے. ایرانی فوج کے مطابق کیمپ عرف جان میں
انتظامی عمارتوں اور سمت شناسائی یعنی کہ ڈائریکشن فائنڈنگ اینٹیناز کیمپ الدیری اور میں ہیلی کاپٹروں کی پارکنگ، جبکہ احمد الجابر ایئر بیس پر فوجیوں کی رہائشی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاسدار انقلاب نے بحرین میں بھی امریکی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق پاسدار انقلاب نے کہا ہے کہ بحرین کے محرق علاقے میں امریکی فضائی دفاعی نظام اور ریڈار کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ الرفا میں مربوط میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات کے بعد علاقے میں 2 بارود سے بھرے ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ ویڈیوز میں اربیل کی فضا میں میزائلوں اور انٹرسیپٹرز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے میڈیا سے گفتگو کے دوران وہ سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایران نے جوہری سینٹریفیوجز کو پک ایکس ماؤنٹین میں منتقل کر دیا ہے؟ اس پہ جب آپ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ڈن یٹ، واٹ از لیفٹ ٹو فنش، تو ٹرمپ نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو اٹ آن ریکارڈ، آل وی ڈو از ریڈ دا فیک نیوز، یو نو وی سی دا نیوز از سو رانگ سو مینی ٹائمس، سو یو نو مے بی دس ون مے بی could be right۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ عام طور پر میں ایسی باتیں پہلے سے نہیں کرتا، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، تو میں ہرگز یہ بات نہ کرتا۔ ہم اس علاقے کے بہت جلد اور بہت بھاری انداز میں وہ نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ سامنے آ رہی ہے کہ ملٹیپل US B-1 بامبرز لیفٹ RAF فیئرفورڈ UK ایز ٹرمپ رینیو تھریٹس ٹو اسٹرائک ایران ڈیپلی بریڈ پک ایکس ماؤنٹین نیوکلیئر فیسلٹی۔ یہ جو ماؤنٹین بتایا جا رہا ہے، یہ جو پہاڑی سلسلہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی سرنگیں وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ جو نیوکلیئر توانائی کے سینٹریفیوجز ہیں ایران کے، وہ اب منتقل کر دیے گئے ہیں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 350 سے 400 میٹر زیر زمین ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہاڑی سلسلے کو اس خاص طور پہ پک ایکس ماؤنٹین جسے کہتے ہیں، اسے نشانہ بنایا جائے گا، اور اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اب امریکہ کے جو B-1 بامبرز ہیں انہیں دیکھا گیا ہے انگلستان کے اندر برطانیہ کی جو ایئر فیلڈ ہے اس سے ٹیک آف کرتے ہوئے، تو اس کی فوٹیج بھی وہ سامنے آئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت اسی کام کے لیے جا رہے ہیں یا ان کو روٹین کے اندر وہ موو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے، جہاں جنگی اخراجات اربوں ڈالر تک پہنچنے کے بعد فوج کے کئی اہم فنڈز آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کے خطرات اس سے وہ دوچار ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں تیز کیے جانے اور جنگ بندی کے خاتمے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے ایران جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 67 ارب ڈالر کے ہنگامی دفاعی فنڈز کی منظوری مانگی ہے، تاہم ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سرکار کے درمیان اختلافات کے باعث اس پر تاحال ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر ایوان نمائندگان چند روز میں 1 ماہ کی تعطیلات پر جا رہا ہے، جس سے اضافی دفاعی بجٹ کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، جبکہ وزیر دفاع کو بھی ارکان اسمبلی کے سوالوں کا سامنا ہے۔ امریکہ کے سابق دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ مالی قلت کے باعث پینٹاگون نے کئی فوجی مشقیں اور تربیتی سرگرمیاں محدود یا منسوخ کر دی ہیں، جبکہ آپریشنز جاری رکھنے کے لیے دیگر منصوبوں کے بجٹ سے رقم منتقل کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکی بحریہ اور فضائیہ کے جاری فوجی آپریشنز کے لیے مختص بجٹ رواں ماہ کے اختتام تک ختم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے بڑی تعداد میں جنگی جہاز، بمبار طیارے اور بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں اس وقت تعینات ہیں۔ پینٹاگون نے کانگریس سے درخواست کی ہے کہ 4.3 ارب ڈالر تربیتی پروگراموں اور نئے ہتھیاروں کی خریداری سے منتقل کر کے فوری جنگی ضروریات پر خرچ کرنے کی اجازت دی جائے، تاہم اس درخواست پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پیسے جناب سمپل سی بات ہے، پینٹاگون کے بعد پیسے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ڈیموکریٹ رکن نے کہا ہے کہ قانون سازوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پینٹاگون کون سے ہتھیار خریدنا چاہتا ہے اور کیوں، تاکہ نئے دفاعی بجٹ پر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا جا سکے۔ رواں مالی سال امریکہ کا مجموعی دفاعی بجٹ تقریباً $1 ٹریلین تھا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے مالی سال 2027 کے لیے $1.5 ٹریلین کے ریکارڈ دفاعی بجٹ کی درخواست کی ہے۔ تاہم اس تجویز پر کانگریس میں شدید اختلافات ہیں۔ کئی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سرکار کا کہنا ہے کہ $39 ٹریلین سے زائد قومی قرض کے ہوتے ہوئے دفاعی اخراجات میں اتنا بڑا اضافہ مناسب نہیں ہے، خصوصاً ایسی جنگ کے لیے جس کی عوامی حمایت وہ اب کمزور پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب
ایران سے جنگ کے لیے مزید اربوں ڈالر کی درخواست پر آج امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین کو امریکی سینٹ پینل کے سوالات کا سامنا کرنا ہے. آج یہ ہیئرنگ جو ہے وہ ہوگی جہاں پہ یہ دونوں افراد ایکچولی جنگ کے حوالے سے اور مزید پیسے مانگنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بریفنگ جو ہے وہاں پہ دیں گے. اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ اور الجزیرہ کے اوپر جناب ایک خبر لگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی جاسوس خاموشی سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. انٹیلیجنس تجزیہ کاروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران امن اور جنگ کے درمیان ایک غیر معینہ مدت کے لیے پھنسے ہوئے ہیں. ایران نے کمانڈرز، فضائی دفاع اور اپنے ہارڈ ویئر کا ایک بڑا حصہ کھو دیا ہے، لیکن حکومت ابھی تک کھڑی ہے. وائٹ ہاؤس کا نظریہ یہ ہے کہ زیادہ دباؤ بالآخر ایران کو لچکدار بنا دے گا. مشرق وسطیٰ کے سابق ڈپٹی نیشنل انٹیلیجنس آفیسر جوناتھن پینکوف کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ تقریباً یقینی طور پر غلط ہے اور اس میں امریکہ کے لیے کوئی اچھا آپشن نہیں بچا ہے. حملوں کی ہر لہر کو ایک معاہدے کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن مہینوں بعد بھی ڈیل قریب نہیں ہے اور شعلے بھڑک رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی ملاقات کے دوران علاقائی اور دو طرفہ سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے. ملاقات میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی وزیر داخلہ نے علاقائی کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کی مسلسل کوششوں اور ناگزیر سفارتی کردار کو سراہا. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور علاقائی سیکیورٹی کے تحفظ اور باہمی خوشحالی کے لیے کوآپریٹو میکنزم برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ لوکل نیوز کی طرف بھی جو ہے وہ آتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر جو ہے ایک جلسے سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اگر انتخابات میں اگر ہمیں کامیابی ملی تو میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. اب ظاہری بات ہے یہ ازراہ مذاق یہ بات ہو رہی تھی، نہ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں کشمیر کے، نہ وہاں کا ڈومیسائل ان کے پاس ہے اور نہ وہ اس اسمبلی سے ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن جلسے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے ایک فن پوائنٹ اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ جہاں کا آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، جہاں پہ جس اسمبلی کے اندر جو ہے اس وقت آپ کی اکثریت ہے، آپ وہاں کے وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ آپ نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ خود کیوں نہیں بنے وہاں کے؟ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کشمیر کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. تو جو شخص پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکا وہ کشمیر کا وزیر اعظم کیوں بننا چاہے گا؟ اس کے علاوہ مظفر آباد میں جو ہے وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسٹیج کے اوپر جو ہے ان کو تھوڑی سی آڈیو کی بھی پرابلم ہو گئی اور دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ کافی حد تک اس کی وجہ سے نالا نظر آئے کہ جناب آڈیو کے کو بہت اچھے انتظامات وہاں پہ نہیں کیے گئے تھے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھے مظفر آباد سے پیار ہے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر سے بے پناہ پیار ہے. پاکستان میں موٹر ویز، ہائی ویز اور ایکسپریس ویز بنے، لیکن یہاں وہی سڑک ہے جو 30 سال پہلے بنی تھی. کوہالہ سے مظفر آباد کوئی ہائی وے کیوں نہیں بنی؟ اس منصوبے سے آزاد کشمیر میں سڑکوں، اسپتالوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا جال پھیلا اور یہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی. انہوں نے کہا میں نے کبھی آزاد کشمیر اور پاکستان کے دیگر صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا یا اسلام آباد میں کبھی تفریق نہیں کی. میرے لیے آزاد کشمیر بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب ہے. یہ میرا دوسرا گھر ہے. میرے بزرگ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے. کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں. آئندہ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انشاءاللہ یہاں کی تمام مشکلیں اور مسائل جو ہے حل کر کے ہم دم لیں گے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی اس سے خطاب کیا. انہوں نے نام لیے بغیر بیسکلی بلاول بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کچھ لوگ یہاں آ کر تقریریں کر رہے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. میں احترام سے پوچھتی ہوں کہ آپ کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ یا حکومت آپ کی ہے؟ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن کے صوبوں میں وسائل کرپشن کی نظر ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطاب میں کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. مریم نواز اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صرف وعدے کرنے نہیں آئی، 2 سال کی پنجاب حکومت کی کارکردگی لے کر آئی ہوں، ووٹ مانگنے نہیں آئے. لیکن اگر آپ نے نون لیگ کو منتخب کیا تو وعدہ ہے آزاد کشمیر کی قسمت بدل دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جہاں نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات اور دیگر جگہوں کے حالات دیکھ لیں. ان کا کہنا تھا کہ حالات میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق نواز شریف اور نون لیگ ہے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بے گھر لوگوں کے لیے 2 لاکھ گھر بن چکے ہیں. اپنی چھت اپنا پروگرام منصوبہ آزاد کشمیر میں بھی لے کر آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کروں گی کہ 17 آزاد کشمیر پروجیکٹ بھی بنائیں.
انہوں نے کہا کہ 10 گرین بسیں مظفر آباد کے لیے تحفتاً لائی ہوں، نوجوانوں کے لیے 2000 اسکالرشپ لے کر آئی ہوں، نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا 2021 کے الیکشن میں آزاد کشمیر میں ہماری 17 نشستیں اور اس وقت کے وزیر اعظم کی 3 نشستیں تھیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر کے نتائج الٹ دو، اس لیے آج یہاں پہ یہ مسائل ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں کہ جناب ماضی میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ اپنی حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کے بہت سے سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ارکان اسمبلی نے جناب پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو مختلف مواقع پر باقاعدہ طور پر مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی ناراض اراکین نے خط میں لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں رہائی تحریک کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جامع لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ پی ٹی آئی ناراض اراکین نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو مختلف مواقع پر باقاعدہ طور پر مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پشاور میں پریمیئر لیگ کے افتتاحی پروگرام میں ہمارے قائد کی تصویر موجود تھی، نہ ان کے بارے میں کوئی تعریفی یا آگاہی پروگرام پیش کیا گیا۔ صوبائی حکومت بھی بانی چیئرمین کو دانستہ طور پر نظر انداز اور یا مائنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور صوبائی حکومت نے دیگر جماعتوں بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر معمولی قربت اختیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبر شامل کریں گے، اور بھارتی نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی جماعت کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں نوجوان مظاہرین پر پولیس تشدد کے خلاف کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے قریب احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے حالیہ واقعات میں نوجوانوں پر پولیس کارروائی، تعلیمی بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج کی قیادت راہل گاندھی کر رہے تھے، جبکہ پرینکا گاندھی بھی کارکنوں کے ہمراہ موجود تھی، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، اور راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور متعدد کانگریسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے راہل گاندھی سڑک پر لیٹ گئے، تاہم پولیس ان کو اٹھا کر لے گئی۔ بعد میں کانگریس کے رہنماؤں کو البتہ رہا کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ بھارت میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لاکھوں طلبہ اور نوجوان مختلف ریاستوں میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ سرکاری ملازمتوں کے امتحانات اور میڈیکل داخلہ ٹیسٹ میں پیپر لیک ہونے کے واقعات نے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے، جبکہ وہ وفاقی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، بڑی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے، جس میں یوکرین کا FP2 میڈیم رینج ڈرون جو ہے وہ ٹرک کھڑے میں ہے کرائمیا میں چونہار چیک پوسٹ کے اوپر، تو وہاں پہ جو ہے یہ یوکرین کا ڈرون جو ہے ان کو آ کے ہٹ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ویڈیو بھی بنتی ہے۔ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک اور ٹرک، فوجی ٹرک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ یوکرین سے اس قسم کے ڈرونز کی آئی ہے، جو کاماکازی ڈرونز ہوتے ہیں، جو بیسکلی اپنے آپ کو صرف جا کے وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں اور ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو ہٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کو بھی وہ دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔